المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول کا 7واں دن بالخصوص جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم سب کو وہ مقدس مہینہ نصیب ہو رہا ہے، اس مہینے کی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ جس کے سبب سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا، سارے نبیوں کا میلاد ہوا اور ساری انسانیت کی تخلیق کا انتخاب کیا گیا، جنت دوزخ کو بنایا گیا، فرشتوں کو بنایا گیا، حتیٰ کہ رب فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیت، کہ اے مصطفیٰ کریم اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ گویا یہ مقدس وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 12 ربیع الاول پیر والے دن اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے میلاد سے قبل قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ جس کے تشریف آوری سے پہلی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم بائی کا دشمن تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی ماں بیوہ ہو جاتی، اس کا گھر والا فوت ہو جاتا تو زمانے جاہلیت میں اسی کا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر دیتا، نکاح کر دیتا، یعنی کہ اتنی جہالت تھی، اتنی ظلمت چھا چکی تھی میرے نبی کے میلاد سے پہلے۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر ایسا وقت تھا، ان کی عقلوں پر ایسے پردے پڑ چکے تھے جہالت کی وجہ سے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام سن کر قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اپنا منہ چھپا لیتا تھا، اس کے چہرے پہ شکن آ جایا کرتے تھے جب اسے بشارت دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس زمانے میں ایسا رسول عطا کیا کہ جس رسول نے آتے ہوئے اپنی لخت جگر
جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس ماحول میں جب میرے نبی کا میلاد ہوا تو میرے نبی نے آ کر حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ چھوٹا سا جملہ نہیں، اس طرح کی جہالت میں کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اور جب ان کی ولادت کو سنتے تھے تو اپنا چہرہ چھپاتے تھے، اس دور میں میرے نبی کا یہ جملہ عظیم جملہ تھا کہ بیٹیاں دفنائی نہیں جاتی، باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں۔ حضرات محترم، پھر ایک یہ دور تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عورتوں کو اس طرح عورتوں کی قتل کشی کی جاتی، قتل و غارت ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے یہ کام کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور مردوں کو لڑکوں کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ ہر دور میں اس طرح کے معاملات ہوئے، کہیں تو لڑکوں کو مارا جاتا تھا، کہیں بیٹوں کو مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، اور کہیں میرے نبی کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ سارا مقام آ کر میرے نبی نے اس بیٹے کے بارے میں بتایا، اس بیٹی کے بارے میں بتایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے کے بعد ان کا نکاح کرے تو میں اور وہ دو کہاتین کا لفظ میرے نبی نے استعمال کیا، ایسے ہوں گے قیامت کے دن جس طرح یہ انگلیاں جڑی ہوئی بات کرتی ہیں۔ یہ میرے نبی کی بشارت تھی۔ اور حضرات محترم، اس دور میں جب میرے نبی کا میلاد ہوا، پھر اللہ پاک نے حضور کے میلاد کا لنگر، کیونکہ لنگر ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق دیتا ہے، میرے رب نے سب سے پہلا لنگر یہ دیا، سب سے پہلا لنگر یہ دیا کہ آج ساری کائنات خوش ہے، کیونکہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے گھر تشریف لانے کی۔ میرے مصطفیٰ کریم کا جب میلاد ہو رہا تھا تو اس دن اللہ رب العزت نے مکے کی ہر عورت جو حاملہ تھی اسے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا۔ یہ ایک خیرات تھی، ایک لنگر تھا۔ کیوں؟ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو میرے نبی کے میلاد پر کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل اور زندہ نہ دفناتا اور پھر ماتم کی فضا قائم نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے جب میرا محبوب تمہاری طرف آ جائے تم نے ماتم نہیں کرنا بلکہ خوشی منانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کے گھر میں میلاد والے دن بیٹی کی ولادت نہیں کی اور کسی کو بیٹی نہیں عطا کی۔ کیوں؟ بعد میں میرے نبی نے بیٹیوں کے فضائل اور ان کی عظمت اور مقام کو بیان کر کے ان کے دلوں میں بیٹی کی محبت کو پیدا کرنا تھا۔ پہلے لنگر کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہر گھر میں بیٹا عطا کر کے ہر بندے کو شریک کر دیا کہ یار تمہیں میں بیٹے دیتا ہوں، تم بیٹوں کی خوشی کرتے ہو تو یاد رکھو جس نبی کے میلاد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں بیٹے عطا کیے ہیں، بیٹیاں عطا کی ہیں، اس نبی کے میلاد کی خوشی کتنا بڑا طریقہ ہوگا، کتنا بڑا عمل ہوگا۔ حضرات محترم، جس وقت میرے اور آپ کی آقا جلوہ فروز ہوئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ فتزلزلت الکعبہ، ادھر میلاد ہوا اور ادھر حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کعبۃ اللہ زمین پر گر گیا، پھر کھڑا ہو گیا اور پھر رقص کرنے لگا، ڈانس کرنے لگا، مچل گیا، وجد کی کیفیت آ گئی کعبہ پر، اور کعبہ کے اندر سے آواز آنے لگی اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کعبے کے اندر 360 جو بت پڑے ہوئے تھے ہر بت کے اندر سے آواز آئی آج اللہ پاک نے میری نجاست کو ختم کر دیا ہے، ایسے شخص کو دنیا میں بھیج کر کہ جو آ کر اس نجاست کو کعبے سے نکال دے گا۔ حضرت محترم، یہ میرے نبی کا میلاد تھا کہ جس کی خوشی میں کعبہ بھی رقص کرنے لگا، کعبہ بھی مچل گیا۔ تو یار لوگوں سنو تو صحیح، اس کعبے کے سامنے میرے نبی کھڑے ہو کر
میرے نبی نے یہ جملہ جو بیان فرمایا سنیے. کعبے کے سامنے میرے نبی کھڑے، ابن ماجہ کی جلد 1 صفحہ 119 پر روایت موجود ہے. میرے نبی نے کعبے کے سامنے قسم کھائی، یا کعبہ انما الحرمت المؤمن، اے کعبہ تو کعبہ ضرور ہے، اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا ہے، قیامت تک تیرے ارد گرد لوگ طواف کر کے اپنے طواف پر فخر کریں گے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھا، اس کا طواف کیا. تیرا مقام سب سے بڑھ کر ہے، لیکن میں تیرے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں کعبہ یاد رکھ لے، تجھ سے زیادہ عزت اللہ پاک نے مرد مومن کو عطا فرمائی ہے. مرد مومن کی عزت کو اللہ رب العزت نے کعبے سے بھی زیادہ کر دیا، اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی رفت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا. حضرات محترم، یہ کعبہ وہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کعبہ وہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جو پیروں کے پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب میں کتب غوثیت پر فائز نہ تھا تو میں کعبے کے سامنے جا کر کعبے کے ارد چکر لگاتا تھا، طواف کرتا تھا، لیکن جس وقت اللہ رب العزت نے مجھے مرتبہ غوثیت پر فائز کر دیا تو کعبہ میرا نہیں بلکہ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. یہ وہ کعبہ ہے، اور یہ وہ کعبہ ہے. رابعہ بصری، رابعہ بصری یہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ان کا اونٹ کہیں اور چل گیا، جانے کعبے کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، تو ان کی موت کا وقت قریب آ گیا. تو کوئی جو شخص وہاں پر طواف کر رہے تھے کعبے کے سامنے، تو طواف کے دوران جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ اندر تک دیکھ لیتے ہیں بندے کے. ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے کعبہ موجود ہے، کعبے کے سامنے طواف کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین صورت کعبہ تو موجود ہے، حقیقت کعبہ موجود نہیں ہے. صورت کعبہ تو موجود ہے، حقیقت کعبہ موجود نہیں ہے. کدھر ہے کعبہ؟ حقیقی کعبہ کدھر ہے؟ یہ صورت ہے کعبہ کی. اللہ کی طرف سے آواز آئی، ہماری ایک بندی رابعہ بصری حج کرنے کے لیے آ رہی ہے اور راستے میں آنے سے پہلے کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. کعبہ اس کا طواف کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. حضرات محترم، اس روایت سے پتا چلا کہ میرے نبی نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا کعبہ انما الحرمت المؤمن. ابن ماجہ کی جلد 1 صفحہ 119 پر روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا اے کعبہ تو کعبہ ضرور ہے، لیکن مرد مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. مرد مومن کا مقام، اور مومن بنتا کب ہے بندہ؟ بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ 7، مسلم جلد 1 صفحہ 49 اور سیاست کے اندر درجنوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، کب تک؟ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا نہ پیار کر لے، ساری کائنات میں بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے نبی کے ساتھ پیار نہ کر لے. تو ایمان نام ہے کملی والے سے محبت کرنے والے کا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 89 مرتبہ ہمیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا. یہ ایک گریٹ ہمارے لیے اتھارٹی اور ایک سٹیٹس ہے بندہ مومن کا کہ اللہ رب العزت جب بھی پکارتا ہے کہتا ہے اے ایمان والو. کیوں؟ اس لیے کہ باقی نبیوں کی امتوں کو تو کبھی اللہ قرآن میں اس طرح پکارتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتابیو، یا اہل المساکین، اے مسکینوں، یا اہل الفقراء،
اے فقیرو، کسی کو فقیر کہنا، کسی کو مسکین کہنا، یہ کوئی ظاہری اس کی عزت کے مطابق لفظ نہیں ہے. کسی کو فقیر کہہ دینا، کسی کو مسکین کہہ دینا، کسی کو کتابی کہہ دینا، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کو رب قرآن میں آج بھی کہہ رہا ہے اے فقیرو، اے مسکینو، اے کتابیو. لیکن جب میری اور تیری بات آتی ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کو آج بھی قرآن میں پکارتا ہے، قیامت تک پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب ہم اللہ سے سوال کریں، یا رب العالمین تو نے اس امت کو ایک بار بھی مسکین نہیں کہا، ایک بار بھی فقیر نہیں کہا. جب بھی تو نے پکارا تو اے ایمان والے کہہ کے پکارا. راز تو بتا، کیا راز ہے؟ تو جواب آتا ہے، جس امت کو مصطفیٰ 12 ربیع الاول کی رات صبح کو عطا کر دیے جائیں، وہ امت کبھی محتاج اور فقیر نہیں رہتی. وہ امت کبھی فقیر اور محتاج نہیں رہتی. کہا تم نے محتاج کیوں کہوں، جب ساری کائنات کا رسول اور میرا محبوب جب میں نے تمہیں عطا کر دیا 12 ربیع الاول کو، تو پھر ہم تمہیں فقیر کیوں کہیں؟ فقیر تو وہ ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے، مسکین تو وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جسے مصطفیٰ مل جائیں وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، میرا رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے، بخاری کی حدیث ہے، رب کہتا ہے ہم نے 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے تم کو غنی کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ غنی کر دیا ہے. تو غنی امیر کو کہتے ہیں اور غریب فقیر اور مسکین کو کہتے ہیں. رب نے کہا میں تمہیں مسکین اور غریب نہیں کہوں گا، جب مصطفیٰ عطا کر دیا ہے تو تمہیں غنی کہوں گا، تمہیں غنی کہوں گا. حضرت محترم قرآن مجید کے اندر، ابھی تو میں صرف یہ ابتدا ہے، آگے میں قرآن کے دلائل کے ساتھ میں انشاءاللہ بات کروں گا جس طرح میرا انداز ہے. عرض میں یہ کرتا چلوں کہ وجہ کیا ہے. آج محلے میں 10 گھر ہیں، 10 میں سے بچہ کسی ایک گھر میں پیدا ہو جائے تو مجھے بتائیں، کوئی آ کر آپ سے سوال کرے کہ بھائی 7 والے خوشی کیوں منا نہیں رہے؟ بچہ ایک گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کے 7 والے مکان کے بارے میں کوئی پوچھے بھائی اس گھر میں خوشی کیوں نہیں منائی جا رہی ہے، تو آپ کو جواب سیدھا سیدھا یہی دیا جائے گا کہ اس گھر والا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا تعلق جن کے ساتھ ہے وہی خوشی مناتے ہیں، جن کا تعلق ہے وہی خوشی منائیں گے. وہ باہر والا دوسرا تیسرا چوتھا 5ویں مکان والا تو نہیں منائے گا. بس اللہ کی عزت کی قسم میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ سال کے بعد کیوں پلٹ کے آتا ہے؟ ربیع الاول پہلی بار کیوں واپس پلٹ آتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے اور کس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہے. بس جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے وہ دیگیں بھی پکاتا ہے، وہ لنگر کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ لائٹیں بھی لگاتا ہے، وہ جشن بھی مناتا ہے. اس لیے ہم نے آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ نسبت ہے مصطفیٰ کریم کے ساتھ کہ آج ہم حضور کے آنے کی خوشی میں مچل رہے ہیں کہ وہ حضور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کرواتے ہوئے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے مصطفیٰ اگر تیرا میلاد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک محفلیں اس طرح ہوتی رہی. کتنی محفلیں ہوئی، ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے میرے نبی کا میلاد پڑھا، میرے نبی کا میلاد پڑھا. یاد رکھو قرآن کی وہ آیتیں میں انشاءاللہ پڑھوں گا کہ جب وہ آیتیں پڑھتا ہے تو سمجھو وہ نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے، وہ نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے آنے کو بیان کر رہا ہے. بس مسئلہ یہ ہے میلاد سب مناتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ جب ہم مناتے ہیں
اور جب وہ مناتے ہیں جو منانے والے نہیں ہیں، ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، جب وہ مناتے ہیں تو مجبور ہو کر مناتے ہیں، لیکن جب ہم مناتے ہیں تو مسرور ہو کر مناتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو قرآن کی آیتیں اٹھائیں، جب بھی وہ قرآن کی آیت پڑھے گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، تو کب بھیجا؟ 12 ربیع الاول کو تو ہی بھیجا ہے نا، تو 12 ربیع الاول میلاد کو بیان کر رہا ہے، حضور کے آنے کا تذکرہ کرنا، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہی بس میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہے۔ اللہ میرا رب فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے نبی، یا اللہ نبی تو کہیں ہے، یہ تو بتا نبی کا معنی کیا ہے؟ رب کی آواز آتی ہے، نبی کا معنی یہ ہے النبوۃ التی ہی الاطلاع علی الغیب، نبی نبوت سے مشتق ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو غیب پر مطلع ہو جائے، جو غیب کی باتیں بتائے۔ وہ رب غیب ہے، اس کی باتیں بتائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ کرنا پڑے گا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں سنانے والے۔ اللہ لوگوں نے ترجمے کیے، لیکن سارے قرآن کا ترجمہ کر دیا، لیکن نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ ذہن میں خیال آتا ہے کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ نہ علم تھا تبھی تو ترجمہ لکھا، علم تھا تب کتابیں لکھی، علم تھا تب تفسیر لکھی۔ ایک چیز کی کمی تھی، بس ایمان کی کمی تھی، اس لیے سب کا ترجمہ کر دیا، نبی کا ترجمہ نبی ہی کیا۔ میں نے کہا آدم کا ترجمہ نہ کرو کیونکہ آدم نام ہے، عیسیٰ کا ترجمہ نہ کرو عیسیٰ نام ہے، یوسف کا ترجمہ نہ کرو یوسف نام ہے، محمد کا ترجمہ نہ کرو محمد اسم ہے۔ نبی تو یہ ایک وصف ہے، ایک شان ہے، اس کا ترجمہ کرو نا۔ جواب آتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچتی، جب ہم نبی کے نام کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں اس میں نبی کی شان محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نبی کا ایک منی غیب کی خبریں سنانے والا، غیب کی خبریں سنانے والا۔ اب سنیے، یہ ایک نبی کی شان نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک سارے نبیوں کی یہ شان ہے۔ جس نبی کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ غیب کی خبریں ہی سناتا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ میرا رب فرماتا ہے اے نبی، ہم جو آپ کی طرف وحی نازل کرتے ہیں یہ غیبی تو ہے نا، جو وحی نازل کرتے ہیں یہ غیب ہی تو ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جب وحی کے ذریعے بتا دیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے جو ہم وحی اتارتے ہیں یہ غیب ہی تو ہے نا، یہ غیب ہی تو ہے۔ وحی کو میرے رب نے خود غیب کہا۔
اب وحی کو میرے رب نے کہا تلک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی ہم جو تیری طرف وحی کرتے ہیں یہ غیب ہی ہے، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اے نبی یہ وہی غیب ہے، یہ غیب آپ کو ہم نے بتایا، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے، اور آپ کے بتانے کے بعد جب آپ نے اپنی امت کو بتایا آپ کی امت بھی نہیں جانتی تھی۔ اس طرح کی دو آیات ہیں جس میں میرا رب وحی کو غیب کہتا ہے۔ پتہ یہ چلا جس پر وحی اترے وہ وحی کا اترنا یہ علم غیب ہے۔ اور قرآن کے اندر سورہ جن کی آیت نمبر 24-25 میں 26-27 کے اندر رب فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے الا من ارتضى عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، ہم اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے آدھی آیت پڑھی کہا کوئی بھی نہیں جانتا، رب خود کہہ رہا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا تو نے آدھی آیت پڑھی، پوری آیت پڑھ، ذرا اگلا حصہ بھی پڑھ، پتہ چلے نبی کی شان کسے کہتے ہیں۔ میں نے اگلا حصہ پڑھا، فوراً میرے نبی کی شان بیان ہو گئی۔ انہوں نے آدھی آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی، اگلا حصہ نہ پڑھا، پہلی آیت سے یہ نقص نکالا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ احدا کا مطلب کوئی ایک بھی اللہ کے سوا نہیں جانتا علم غیب۔ لیکن اگلا حصہ قرآن کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں جس پہ رب راضی ہو جائے، جس پہ رب راضی ہو جائے اس رسول کو رب علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ پہلی آیت میں اللہ مطلقاً علم غیب کی نفی کرتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن آگے اللہ کہتا ہے الا مگر من ارتضی من رسول، جس رسول سے میں راضی ہو جاؤں اسے علم غیب عطا کر دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے جو علم غیب عطا کیا وہ رب کی عطا والا علم غیب ہے، رب کی عطا کے بغیر جو علم مانے وہ بھی بے ایمان، اور جو رب کی عطا کے بعد نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کریم علم غیب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے الا من ارتضی، جس رسول سے راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائے کوئی ایسا رسول بتائے جس سے رب راضی نہ ہوا ہو؟ رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور میرے نبی کا ایک صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہی مرتضیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کریم علم غیب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے الا من ارتضی، جس رسول سے راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائے کوئی ایسا رسول بتائے جس سے رب راضی نہ ہوا ہو؟ رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور میرے نبی کا ایک صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہی مرتضیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ نام ہی مرتضیٰ ہے کہ یہ رسول تو وہ ہے جس پہ میں راضی ہو گیا ہو، کیونکہ ساری کائنات رب کو راضی کرنے میں تلی ہوئی ہے، نبیوں سمیت 1.25 انبیاء سمیت سارے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن رب کہتا ہے میں بھی کسی کو راضی کرتا ہوں۔ یا اللہ تو کس کو راضی کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کی آواز آتی ہے ساری کائنات مجھے راضی کرنے کے لیے ہر وقت جستجو سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں رب ہو کر مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہوں۔ قال سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔
مصطفیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. حضور خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تک میرا ایک بھی امتی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا میں اسے جنت میں نہ داخل کر دوں, اس وقت تک میں رب سے راضی نہیں ہوں. حضرات محترم اس کی بڑی تفصیل ہے, لیکن ذہن میں خیال ہوتا ہے تو خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ, جب بہار آ جائے تو بہار کا مطلب ہوتا ہے نکھر جانا. پہلی بہار ربیع الاول, پہلی بہار, یہ ربیع الاول کا مہینہ. اور بالخصوص میرے نبی کے 2 میلاد ہوئے تھے اس ربیع الاول میں. ایک تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور منتقل ہوا تھا سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں, اور ایک سیدہ آمینہ کے بطن مبارک سے 12 ربیع الاول کی صورت میں میرے مصطفیٰ کریم کا وجود, میرے مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر کا میلاد ہوا تھا. تو یہ 2 میلاد کی صورت میں حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا. کس طرح؟ جمعے والے دن اللہ رب العزت نے نور کی صورت میں, یعنی کہ آج جمعہ ہے تو جمعے والے دن اللہ رب العزت نے اس نور کو سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں داخل فرمایا. جو میرے نبی کا نور تھا اس کی آمد ہوئی بطن مبارک میں. پھر 9 مہینے کے بعد میلاد کی صورت میں 12 ربیع الاول کے دن میرے مصطفیٰ کریم دنیا میں جلوہ ہوا. پھر کیا ہوا اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل سے میں وہ ساری چیزیں بیان کروں آگے جا کر, لیکن اب ٹائم مختصر ہے. میں صرف قرآن کی ایک آیت سورہ یونس آیت نمبر 58 قرآن کے اندر یہ آیت پکار کے کہتی ہے کہ حضور کی ذات ہمارے لیے فضل بھی ہے, حضور کی ذات ہمارے لیے رحمت بھی ہے. اور ساری کائنات میں بڑے بڑے فضل اللہ پاک نے انسانوں پر نازل فرمائے, بڑے احسان ہیں, بڑے فضل ہیں اور بڑی رحمتیں نازل فرمائی. لیکن کائنات میں سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کی صورت میں, مصطفیٰ کے میلاد کی صورت میں ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی. اور کائنات میں سب سے بڑا فضل جسے قرآن نے فضل کبیر قرار دیا وہ حضور کی ذات ہے. اور رب کہتا ہے کل محبوب آپ بھی اپنی پیاری زبان سے اعلان فرما دیں بفضل اللہ, جب تم پر اللہ کا فضل نازل ہو جائے, تمہیں اللہ کی طرف سے فضل مل جائے اور رحمت ہی یا اس کی رحمت مل جائے, فبذالک فلیفرحوا, تو اس کے ملنے پر جشن منایا کرو, خوشیاں منایا کرو. تو پتہ یہ چلا رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی ہم نے تجھے ہر طرح کا علم عطا کر دیا جو تو نہیں جانتا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے نبی ہم نے آپ کی ذات کو فضل کا محو مرکز بنا دیا ہے, جہاں آپ چلے جائیں وہاں پر فضل عظیم اتر جاتا ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ جمعہ کی اور بالخصوص سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں قرآن کہتا ہے بشیر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. رب کہتا ہے او مومنو تمہیں خوشخبری ہو, مومنو تمہیں خوشخبری ہو. تو جس کا مخاطب مومن تھے, خوشخبری کے مخاطب مومن تھے, تو مومنوں نے قیامت تک حضور کے میلاد کی خوشی منائی. بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, کہ ہم نے تمہیں فضل کبیر کی صورت میں مصطفیٰ ربیع الاول کو عطا کیا. قرآن میں مصطفیٰ کو فضل عظیم بھی قرار دیا گیا, فضل کبیر بھی قرار دیا. اور جب میرے مصطفیٰ کریم کی رحمت کی بات آئی کہ حضور کا وجود ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے, تو اللہ پاک نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے نبی ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پتہ یہ چلا سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ ہے, سب سے بڑا فضل عظیم, سب سے بڑا فضل کبیر مصطفیٰ ہی قرآن کہتا ہے. اور تفسیر قرآن بھی قرآن میں قرآن سے تفسیر کر رہا ہوں, اور قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کہ جب تمہیں فضل مل جائے اور جب تمہیں رحمت مل جائے تو اس کے ملنے پر جشن منایا کرو. کیا منایا کرو؟ جشن. اور ہوا خیر مما یجمعون کا نقطہ, جشن جب بندہ مناتا ہے تو خرچے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ خرچے ہوتے ہیں, جیب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. مجھے بتائیں کوئی ایسا جشن ہے کہ جس پہ خرچہ نہ ہو؟
کوئی ایسی خوشی ہے جس پہ خرچہ نہ ہو؟ آپ اپنے بیٹے کی شادی کرواتے کتنا خرچہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اسی طرح بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس پہ کتنی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ہر خوشی پر خرچہ ہے. یہاں رب نے کہا مصطفیٰ عطا کر کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ خیر مما یجمعون، مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی پیسہ جمع کرنے میں اتنے موقعوں پہ نہیں ہوتی کہ جتنا خرچ کرنے پہ ہوتی ہے. اس لیے اب ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کروا رہے ہیں میلاد کا، اور اس میں آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ علماء کرام آئیں گے اور ناتوان آئیں گے. اس محفل میں لنگر کا اہتمام ہوگا. بھائی ہم نے 2 ڈبے لگوا دیے ہیں، 2 گلے، جس میں ایک میلاد والا ہے اور ایک مدرسے والا ہے اور ایک مسجد والا ہے. تو اس میں آپ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ حضور کے ساتھ یہ جو محبت کر رہے ہیں کسی دوسرے کو پتہ چلے. آپ وہ اس باکس میں آپ اپنی پسند کے مطابق، استطاعت کے مطابق وہاں پر وہ لنگر کے لیے جتنے بھی آپ اپنے جیب میں سے خرچ کرنا چاہیں تو وہاں ڈال سکتے ہیں. اور مسجد کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے مسجد کا کام بھی ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا العزیز القہار